جکارتا انڈونیشیا۔ پوپ فرانسس نے بدھ کے روز دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے مسلم اکثریتی ملک انڈونیشیا کے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ مذہبی انتہا پسندی سے بچیں جو ان کے بقول دھوکے اور تشدد کے ذریعے لوگوں کے مذہبی عقائد کو مسخ کرتی ہے۔ پورے جنوبی مشرقی ایشیا میں 12 روزہ سفر کے دوران اپنی پہلی تقریر میں، جہاں مسیحی علاقائی آبادی کی ایک چھوٹی اقلیت ہے، پوپ فرانسس نے کہا کہ کیتھولک چرچ انتہا پسندی کو کم کرنے میں مدد کی امید میں بین مذہبی مکالمے کی جانب اپنی کوششوں میں اضافہ کرے گا۔ 87 سالہ پوپ فرانسس نے جکارتا کے مرڈیکا صدارتی محل میں تقریباً 300 سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں سے خطاب میں کہا، اس طرح تعصبات کو ختم کیا جا سکتا ہے اور باہمی احترام اور اعتماد کا ماحول بڑھ سکتا ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا، یہ مشترکہ چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے ناگزیر ہیں، بشمول انتہا پسندی اور عدم برداشت کا مقابلہ کرنا جو مذہب کی تفریق کے ذریعے دھوکہ دہی اور تشدد کے ذریعے اپنے خیالات مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کی آبادی تقریباً 280 ملین افراد پر مشتمل ہے اور ایک اندازے کے مطابق 87% مسلمان ہیں۔ ملک کے آئین میں مذہب کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ انڈونیشیا میں پوپ فرانسس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی تقریر میں صدر جوکو وڈوڈو نے پوپ فرانسس کا اسرائیل غزہ جنگ میں جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ پوپ فرانسس کا استقبال ہجوم نے چھوٹے ویٹیکن اور انڈونیشیا کے جھنڈے لہراتے ہوئے کیا، جبکہ پوپ فرانسس کی تقریر جنوبی مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے سفر کے پہلے کام کے دن آئی، جس میں پاپوا نئی گینی، مشرقی تیمور اور سنگاپور بھی سٹاپس میں شامل ہیں۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔